وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سامعین گرامی، ہماری مسلسل گفتگو علوم قرآن کے موضوع پر الحمدللہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس وقت جو ہمارا پیرایا آپ کے گوش گزار کیا جا رہا تھا، اس کا تعلق قرآن فہمی کے سلسلے میں گفتگو سے تھا، اور کافی حد تک ہم نے اپنے معروضات آپ تک پہنچائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو قرآن فہمی والی گفتگو ہے یہ بہت دقیق بھی ہے، بہت زیادہ اس میں مباحث بھی ہیں، اور بہت کافی ایسے امور ہیں کہ جو عوام الناس کے کام کے نہیں ہیں، اور ہمارے جو سامعین ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس میں ذاکرین یا مبلغین وغیرہ تو شاید نہ ہوں، یا ہوں بھی تو چند ہوں گے۔ عام لوگوں کے لیے جو گفتگو ہے اس کو ہم بہت زیادہ دقیق اور بہت زیادہ پھیلائی ہوئی گفتگو بھی نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا اب ہم آہستہ آہستہ یہ قرآن فہمی والی جو گفتگو ہے اس کو سمیٹیں گے، اور اب ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارے نئے ابواب جو ہیں وہ آپ کے نظر سماعت کیے جائیں گے۔ تو اب ایک مرتبہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک وعدہ تفسیر کی تعریف بیان کرنے کے بعد یہ کیا تھا کہ ہم تفسیر اور تالیف کا فرق بھی بیان کریں گے، لیکن کیونکہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ یہ بھی تفصیلی گفتگو ہے، تو ہم اس کو بہت اختصار کے ساتھ ابھی آج کے نشست میں اور کچھ تھوڑا بہت آہستہ آہستہ اگلی نشستوں میں سمجھا دیں گے۔ البتہ آج کی نشست میں صرف آپ اتنا سماعت فرما لیں کہ مفہوم تفسیر ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تفسیر کا لفظ فسرا سے بنا ہے، اور کسی شے کو واضح کر کے سامنے پیش کر دینا، جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے واضح کر دینا، جیسا کہ لغوی معنی تھے چہرے سے نقاب ہٹانا، تو وہ تو تفصیل ہم آپ سے بیان کر چکے۔ اب لفظ تعویل جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت عام ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن تعویل کے معنی مختلف زمانوں میں مختلف لیے گئے ہیں۔ آج کل جو صورتحال ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اب قرآن کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر نہیں تطبیق رہ گئی، کہ اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے جتنے بھی مفروضہ اور اخذ شدہ خیالات ہیں ان کی تطبیق قرآن کے اوپر زیادہ کی جاتی ہے بنسبت اس کے کہ قرآن سے کوئی اخذ کیا جائے، تو یہ تو بات ہو چکی۔ تو اب بات یہ ہے کہ آج کل جو لفظ تعویل استعمال ہوتا ہے اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں کہ قرآن کے جو حقیقی الفاظ ہیں ان کے معنوں کے بجائے ہم کوئی اور معنی فرض کریں اور اس کو بیان کریں، اور اس طریقے سے اپنی جو بھی ایک نظریاتی کیفیت ہے اس کو قرآن سے ثابت کر دیں۔
اور اسی کو عموماً تعویل کہا جاتا ہے۔ البتہ پہلے زمانے میں لفظ تعویل استعمال ہوتا تھا اس تفسیر کے لیے جو آیات متشابہات سے تعلق رکھتی تھی، یعنی متشابہ آیات کی تفسیر جو تھی وہ کیونکہ اس طریقے سے کی جاتی تھی کہ بعض اوقات الفاظ جو ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہے ہوتے تھے، اور تفسیر جو ہے وہ حقیقی معنوں میں پیش کی جاتی تھی، تو اس کو تعویل کہتے تھے۔ لیکن آج کل تعویل کا مطلب عموماً یہی لیا جاتا ہے کہ ظاہری معنوں کو تبدیل کر کے دوسرے معنی پیش کرنا۔ اچھا، لیکن قرآن میں بھی لفظ تعویل استعمال ہوا ہے سورہ آل عمران میں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ تو وہاں پر تعویل کے معنی کیا ہیں؟ وہ ان دونوں معنوں سے مختلف ہیں۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلی تقاریر میں اگر موقع ہوا تو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اچھا، اب یہ بات تو ختم ہو گئی، اب ہمیں اس کے آگے چلنا ہے۔ ماہرین نے تعویل کی مختلف تعریفیں کی ہیں جن کو ہم سب کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور جو تعریف ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی اسی کے اوپر اکتفا کر رہے ہیں۔ اب ہم نے قرآن فہمی کے سلسلے میں جو گفتگو کی تھی اس میں شیعہ نقطۂ نظر پر بات کر لی تھی۔ آج تھوڑی سی عمومی بحث کو ہم اور گوشت گزار کر دیں، پھر یہ نتیجہ نکالیں گے کہ آج کے عہد میں ہم قرآن سے اعتقادی اور عملی استفادہ کیسے کریں۔ دیکھیے، یہ اب ہمارا ایک سب سے اہم سوال آ جاتا ہے کہ ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو تفاسیر لکھی گئیں ان میں احادیث کو سامنے رکھ کے صرف محدود تفسیر کر دی گئی، یا پھر شان نزول کو سامنے رکھ کے کوئی بات بیان کر دی گئی، اور نظریہ یہ پیش کیا گیا کہ قرآن جو ہے اس کو ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا، صرف معصومین علیہم السلام نے جتنا سمجھا دیا ہے اسی پر ہمیں اکتفا کرنا ہے۔ اچھا، دوسری طرف شیعوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صاحب قرآن میں تفکر کیا اور تعقل کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ تم غور کرو، فکر کرو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر گفتگو ہی نہ کریں، ہم غور ہی نہ کریں، ہم سمجھیں ہی نہیں۔ تو اس بنیاد کے اوپر آج بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے، قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں یا نہ کریں۔ تو اس میں پورے مکاتب فکر عالم اسلام کے مختلف مسائل میں الجھ گئے، اور باقاعدہ فرقے بن گئے، اہل قرآن کا فرقہ بن گیا اور اہل حدیث کا فرقہ بن گیا، اور اسی طریقے سے پرویزی بن گئے، یہ بن گئے، وہ بن گئے، عام مسلمانوں میں ہمارے ہاں اخباری بن گئے۔ تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بس صرف ہم خبر پر یعنی حدیث کے اوپر بھروسہ کریں گے، خود اس کے آگے قرآن سے کچھ نہیں لیں گے۔ تو اب ہمارے جو جید علماء ہیں انہوں نے اس سلسلے میں جو عام لوگوں کے اعتراضات تھے، یعنی ایک طبقہ وہ جو یہ کہتا ہے کہ صاحب قرآن تو بہت آسان ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے سمجھ لے، اس میں کچھ ایسی بات ہی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی راہ نکالنا ضروری ہے۔ یہ بھی افراط ہے اور وہ بھی افراط ہے، یا یہ کہیں یہ افراط و تفریط والی باتیں ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں ہمارے پاس کچھ ایسے اصول ہونا چاہیے، کچھ ایسی باتیں ہونا چاہیے کہ جو فی زمانہ عملی طور پر ہم دیکھیں کہ بھئی ہم قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، یا خالی ثواب کے لیے پڑھیں، سمجھنے کے لیے پڑھیں یا خالی ثواب کے لیے پڑھیں۔ اور اگر سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں اور ہم خود کچھ نتائج نکالتے ہیں یا دیگر لوگوں کو کوئی نتائج نکال کے پیش کرتے ہیں، تو اس کی حدود کیا ہیں، کہاں تک ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، کہاں تک ہم اپنی عقل سے سمجھ کے نتائج نکال سکتے ہیں، اور کہاں سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو آج کی نشست میں ہمیں خاص طور سے یہی چیز بیان کرنا ہے۔ تو اس میں ہم
مختلف پیرائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ایک چیز اور ہے جو ہمارے ہاں عام لوگوں کو ایک اصطلاح یاد ہے، جسے کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ تو تفسیر بالرائے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ اپنی مرضی سے قرآن کے معنی نکال رہے ہیں، یہ نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب ہم احادیث اور روایات پر جب نظر کرتے ہیں تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جن میں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ تفسیر بالرائے کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جس نے اپنی مرضی سے تفسیر کی، اس نے اگر صحیح بھی کہا تو عمل اس کا غلط ہے۔ اچھا، دوسری طرف تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا تمہاری عقلوں میں قفل لگے ہوئے ہیں؟ تو اب یہ دو چیزیں جو ہیں، ان کو جمع کر کے اور ایک ایسا نتیجہ نکالنا کہ جو عملی ہو، اور انسان قرآن پڑھے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے مشاہدات، اپنے تجربات، اپنے احساسات اور اپنی جو اس کی ایک قوت تفکر ہے، اس کی بنیاد پر قرآن سے نتائج نکالنا چاہے، سمجھنا چاہے، تو اس کو کہاں تک جانے کی اجازت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اس کے اوپر اب ہم آپ سے ایک گفتگو کرتے ہیں۔ وہ بات جو کہی جاتی ہے کہ صاحب قرآن تو عوام الناس کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ جب عوام الناس کی ہدایت کے لیے آیا ہے تو اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ظاہر کے ساتھ بطون ہیں، جس میں ایک ایک ظاہر کے 70 باطن ہیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اسرار و رموز ہیں، قرآن میں حروف مقطعات ہیں، قرآن میں متشابہ آیتیں ہیں، قرآن میں ناسخ و منسوخ ہیں، خاص و عام ہیں، مجمل و مبین ہیں۔ تو جب تک کہ ان تمام چیزوں کو آدمی نہ سمجھے، ان چیزوں کا علم حاصل نہ کرے، وہ اپنی عقل سے نتیجہ کیسے نکال سکتا ہے؟ تو یہ بات اپنی جگہ بے شک ایک وزن رکھتی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آدمی چاہے زبان کے سے کما حق ہو، واقف ہو چاہے نہ ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ بے وقوف ہو، چاہے وہ احمق ہو، چاہے وہ کن ذہن ہو، وہ قرآن پڑھ لے گا، سمجھ لے گا۔ تو یہ بات تو بالکل قابل قبول نہیں۔ اچھا، لیکن اب جب یہاں پہ بات آتی ہے کہ صاحب قرآن فہمی کے لیے انسان کے اندر اپنی ذاتی صلاحیت اور علم کی ضرورت ہے، تو پھر وہ کتنی صلاحیت، کتنا علم ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ہم تھوڑا سا آپ کا وقت لیں گے اور قرآن کی آیات کی جو مختلف اقسام ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی تھوڑی بات کریں گے۔ اب پہلا جو دعویٰ ہے کہ صاحب قرآن اس لیے آسان ہے کہ سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، تو اس میں ہمیں ایک بحث چھیڑنا پڑتی ہے کہ آیا بنیادی طور پر ہم قرآن کو مشکل سمجھیں یا آسان سمجھیں؟ تو مشکل اور آسان سمجھنے کے لیے ایک معیار قائم کرنا پڑتا ہے کہ مشکل کسے کہتے ہیں، آسان کسے کہتے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ نہ مشکل کوئی مستقل کیفیت ہے، نہ آسان کوئی مستقل کیفیت ہے۔ جو چیز جس شخص کی سمجھ میں آئے وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اور جس کی سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے مشکل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو چیز جس کی سمجھ میں آ سکتی ہے اس کے لیے آسان ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آ سکتی اس کے لیے مشکل ہے۔
اب قرآن کے لیے ہم یہ ایک مستقل فیصلہ کر لیں کہ یہ مشکل ہے، یا یہ مستقل فیصلہ کر لیں کہ آسان ہے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم کوئی ایسا معیار نہ قائم کریں کہ اس حد تک عقلی، علمی اور فکری استعداد رکھنے والوں کے لیے قرآن کا سمجھنا ممکن نہیں ہے، انہیں کسی دوسرے کی مدد لینا پڑے گی۔ اور اس حد تک علم، عقل، فکر رکھنے والوں کے لیے قرآن جو ہے وہ اتنا ایک حد تک قابل فہم ہے، اور ایک حد کے بعد انہیں وارثان قرآن، صاحبان علم قرآن یا معلمین قرآن کی مدد لینا پڑے گی۔ اب اس سلسلے میں تھوڑی سی ہم بحث جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کو ہمیں کچھ مثالوں سے سمجھانا پڑے گا۔ ہمارے سامنے قرآن کو آسان کہنے والے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں عوام الناس کی اصلاح اور ہدایت ہے، لہذا عوام الناس کی اگر سمجھ ہی میں نہ آئے تو پھر قرآن کے نزول کا فائدہ کیا ہوا۔ ان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ زبان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو زبان دانی ضروری ہوتی ہے، اس کے بعد ہر موضوع کی، ہر علم کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس علم کی اصطلاحات اور اس علم کی ایک حد تک قابلیت ضروری ہوتی ہے۔ قرآن میں ہر قسم کے علوم موجود ہیں، قرآن میں ہر قسم کی تعلیمات موجود ہیں، تو اب ایسی صورت میں ایک شخص کہ جو مثلاً حیت سے واقف نہیں ہے، اب وہ آیات کہ جس میں علم حیت کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہم اس بات کو آگے بڑھاتے جا سکتے ہیں۔ تو اب ان کے لیے ہمارا جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ قرآن میں نہ کوئی گہرائی ہے، نہ کوئی گہرائی ہے، نہ کوئی دقیق گفتگو ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ایسی وسیع اور فصیح گفتگو کی گئی ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ویسی عقل اور ویسا ہی فہم و فراست چاہیے، تو پھر قرآن کیا ہوا ہے؟ بالکل ایک سطحی چیز ہو گئی۔ اور اتنی سطحی چیز اگر رہتی دنیا تک انسان کی ترقی اور اس کی تمام تر علمی کاوشوں کے باوجود قرآن اس کے اوپر حاوی رہے تو وہ اتنی سطحی کتاب تو نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز ایک یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے کوئی فیصلہ کرنے جائیں تو عقلاً یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اتنی پست چیز بنا دیں کہ جو سمجھدار صاحبان علم کے لیے اس میں کوئی استفادے کا پہلو ہی نہ ہو، اور اگر اس میں استفادے کے پہلو ہیں تو پھر ناسمجھ، کم عقل لوگوں کے لیے یقیناً وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس بحث کو بڑا نہیں کرنا ہے، صرف ہمیں آخری نتیجہ نکالنا ہے کہ ہم قرآن کو کیسے پڑھیں گے اور کیسے سمجھیں گے۔ اب وہ لوگ تو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ صاحب
دیکھیے پہلی صدی کے لوگ جو تھے وہ کتنے ترقی یافتہ تھے، کتنا انہوں نے پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی تھی، کس طرح پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ قرآن کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے۔ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا، صرف چومنے اور اس کی تلاوت کرنے کے لیے اسے رکھ دیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پست ہو گئے ہیں۔ تو اس کا سیدھا سا جواب دیا جا سکتا ہے کہ بھائی اس زمانے کے لوگوں نے جو کچھ کیا، اول تو وہ قرآن کے مطابق تھا ہی نہیں، اور دوسری چیز یہ کہ اگر تھا اور قرآن کو پڑھ کے ہی انہوں نے ترقی اور عروج حاصل کیا تھا، تو وہ اس زمانے کو بھی دیکھ رہے تھے کہ جب عہد جاہلیت تھا اور قرآن سے وہ ناواقف تھے، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو کتنی پست اور کتنی حقیر زندگی گزار رہے تھے، اور قرآن کو پڑھ کے اتنی اعلیٰ درجے کی زندگی انہوں نے گزاری، تو پھر چھوڑ کیوں دیا؟ یعنی ایسی صورت میں تو ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، چھوڑ کیوں دیا؟ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مباحث پیش کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی مصنف اتنی مشکل کتاب لکھ دے کہ جس کو پڑھنا اور سمجھنا ممکن ہی نہ ہو، تو یہ تو مصنف کا اور کتاب کا قصور ہے، اسے کون اچھی کتاب کہے گا، اور اس مصنف کو کون اچھا مصنف کہے گا؟ اسی طریقے سے ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ مشکل ہے؟ اس کے بعد ایک چوتھی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ وہ قرآن کی بعض آیات کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن بہت آسان زبان میں ہے، سب سمجھ سکتے ہیں، اور اگر ہم ان دلیلوں کو سامنے رکھیں تو اب ہمیں اس پر لمبی بحث نہیں کرنا ہے، صرف پہلی 3 دلیلیں جو ہیں اگر ہم اس کا بھی جواب دے دیں تو ہماری گفتگو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ہمیں اگلا مرحلہ جو ہے اس میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا۔ کتاب کا پہلے کا تو ہم نے جواب دے دیا، پہلے زمانے کے لوگوں کے بارے میں جو بات کی جا رہی تھی۔ اب دوسری دلیل کہ کتاب کا مشکل ہونا کتاب کا نقص ہے، تو اگر ہم اس بات کو مان لیں تو دنیا کی کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس کو ہر شخص پڑھ کے سمجھ سکتا، تو کسی کتاب کو بھی ہم بے نقص نہیں کہہ سکتے۔ ہر شخص ہر کتاب پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اصل میں کتاب کا عیب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مصنف کتاب لکھنے میں ایسے الفاظ استعمال کرے جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتے، یا اپنی بات کی وضاحت میں وہ انداز اختیار کرے کہ پڑھنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یا پھر وہ بعض الفاظ کو اپنی دانش میں اس طرح تبدیل کر کے بیان کرے کہ جو معنی عام طور پر نہیں لیے جاتے، ان معنوں میں وہ الفاظ کو استعمال کرے۔ تو اس قسم کی جتنی بھی باتیں مصنف کرتا ہے یا کرے اگر، اور اس کی وجہ سے کتاب مشکل ہو جائے، تو بے شک یہ کتاب کا نقص اور مصنف کا نقص کہلائے گا۔ لیکن قرآن میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن میں الفاظ صاف ہیں، قرآن میں گفتگو انہی الفاظ، انہی محاوروں اور انہی روزمرہ میں ہوئی ہے جو اس زمانے کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہنا کہ اگر مشکل ہے تو قرآن کا نقص ہو جائے گا، یہ اس کے اوپر صادق نہیں آتی۔ مشکل ہونے کا مطلب صرف یہی ہوگا کہ اس کو سمجھنے والے کی کوشش کرنے والا جو ہے وہ اپنے عقلی اور علمی معیار میں اس سطح تک نہیں پہنچا ہے۔ اچھا، اب یہ چیزیں ہم جلدی جلدی ختم کر دیں کہ کلام کی خوبی اگر یہ ہے کہ وہ زیادہ فصیح و بلیغ ہو، تو پھر
فصاحت و بلاغت جو ہے وہ کلام کا نقص کبھی نہیں کہا گیا، ہمیشہ فصاحت و بلاغت کو کلام کا حسن کہا گیا ہے، اور فصاحت و بلاغت کی وجہ سے وہ اذہان جو اس فصاحت و بلاغت تک نہ پہنچ سکیں، وہ اگر نہ سمجھیں تو یہ کتاب کا نقص نہیں ہوگا۔ اب یہ باتیں خشک ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس لیے ہم اس کو جلدی جلدی آگے بڑھا رہے ہیں۔ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں جو زبان رائج تھی، قرآن اسی زبان میں نازل ہوا، اور انہوں نے قرآن کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے یہ تو ضرور کہا کہ یہ اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کہا کہ کسی عجم نے اس کو سکھایا ہے، اور اس قسم کے الزامات لگائے، کبھی اس کو شاعری کہا، کبھی پرانے لوگوں کے قصے کہا، لیکن یہ کسی نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس اعتبار سے وہ بات جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ نقص ہو جاتا ہے کلام کا اگر کلام سمجھ میں نہ آئے، تو وہ والا اعتراض جو ہے وہ اس کے اوپر صادق نہیں آتا، اور پھر کے بعد یہی آتی ہے کہ سمجھ میں نہ آنا سمجھنے والے کا قصور ہے، نہ کہ کلام کا قصور ہے۔ تو اب ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں کہ اب قرآن فہمی کے سلسلے میں ہم نظریہ کیا قائم کریں۔ بس یہی اصل ہمارا موضوع تھا جس کے اوپر ہم نے اتنی تمہید کی تھی۔ ہادیان برحق اور وارثان قرآن، صاحبان علم کتاب، ابواب شہر علم، اور وہ حقیقی مفسرین قرآن جنہیں ہم راسخون فی العلم کہتے ہیں، جنہیں ہم اہل ذکر سمجھتے ہیں، اور جن کے ارشادات کو ہم حجت سمجھتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن فہمی کے سلسلے میں کوئی تعلیم دی ہے، انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے کوئی اصول بتائے ہیں یا نہیں بتائے، یا جب ہم نے ان سے قرآن کی تفاسیر پوچھیں، آیات کی تفاسیر پوچھیں، تو انہوں نے ہم کو سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا، کس طریقے سے ہم کو سمجھایا کہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمارے جید علماء نے کچھ اصول وضع کر لیے ہیں۔ ان اصولوں کے مطابق آپ سکون سے، اطمینان سے قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کی تفسیر جو آپ کی سمجھ میں آئی ہے وہ لوگوں کو بھی بے دھڑک بتائیں، آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ اصول جو ہیں اس سے باہر جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو اب جیسے کہ ہمارے سامنے دو قسم کی احادیث آ گئیں کہ قرآن میں کبھی تفسیر بالرائے نہ کرنا، اور دوسری طرف یہ کہ قرآن میں غور و فکر کرو اور اس کو سمجھو۔ تو یہاں پر ہم ایک چیز جو بہت دقیق بحث ہے اس کو بہت مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان میں اور ان کے معنی و مفاہیم میں ایک ربط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دقیق مباحث سے قطع نظر کرتے ہوئے تفسیر جو ہے وہ آیات کی تشریح اور وضاحت کے لیے ہے، اور اسی حد تک ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے۔
تفسیر بالرائے والی بات پہلے سمجھنے کی ہے، کیونکہ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ تفسیر بالرائے سے ہم کیسے بچیں گے؟ تفسیر بالرائے سے ہمیں ایسے بچنا ہے کہ جب آیت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس آیت کے معنی وہی لیں جو جن کے لیے وہ الفاظ وضع ہوئے ہیں، دوسرے معنی پہنا کے تفسیر نہ کریں۔ اس کی مثال ابھی ہم آپ کو دیں گے۔ تفسیر کے لیے ہم انہی معنوں میں جائیں کہ جو معنی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ جب ہم غور و فکر کر کے کچھ ایسے نتائج نکال لیتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں نکالے گئے، پہلی دفعہ ہم نے وہ نتیجہ نکالا ہے، تو یہ تفسیر بالرائے نہیں کہلائے گی، یہ تدبر فی القرآن کہلائے گا۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ تفسیر آپ نے کیسے کر لی ہے، تو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، تو پہلے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اب ہماری سمجھ میں آ گیا، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم یہ کریں کہ معنی بدل کے، الفاظ کے جو اصل معنی ہیں ان کو بدل کے اپنی طرف سے کوئی معنی پہنائیں، یعنی الفاظ پر تصرف کریں اور پھر ایک تفسیر کریں، وہ تفسیر بالرائے ہے اور ایک عظیم گناہ ہے، اس سے ہمیں خاص طور پر روکا گیا ہے۔ اس کی مثالیں ہم آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں، اور ہمارے مختلف علماء نے مختلف مثالیں رکھی ہیں۔ کچھ مثالیں ہمیں ملتی ہیں علامہ محمد حسین طباطبائی کی، کچھ ہمارے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بھی قرآن کی تشریح اور وغیرہ کی ہے، اس میں بھی انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، اور کچھ مثالیں علامہ نقن صاحب نے دی ہیں۔ تو ہم اس میں سے 2-1 مثالیں آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں، نئی مثالیں اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک چیز پیش کی گئی کہ قرآن میں آیا ہے رب المشرقین و رب المغربین، یعنی اللہ 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ اب جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں علم حیت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ بطلیموس کا نظریہ عام تھا جس کے مطابق زمین ایک ہموار میدان کی شکل میں تھی اور اس کے چاروں طرف کوہ قاف کی حدود تھیں، یعنی کوہ قاف کی دیواریں تھیں، اور اس کے بعد زمین کو سورج، چاند اور سیاروں کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ سورج، چاند، سیارے سب زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اب اس وقت 2 مشرق اور 2 مغرب کا مطلب سمجھانے کے لیے مفسرین نے یہ کہا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، لیکن جاڑے میں اس کی جگہ دوسری ہوتی ہے، گرمی میں دوسری ہوتی ہے، لہٰذا رب المشرقین یعنی 2 مشرقوں کا رب کا مطلب جاڑے اور گرمی کا مشرق، اور اسی طرح غروب ہونے کے لیے تشریح کر دی، اور اس قسم کی مختلف تشریحات کی جو اس وقت کی تفسیر کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، لیکن جب دنیا اتنا آگے بڑھ گئی کہ اسے یہ پتہ چل گیا کہ زمین جو ہے وہ مرکز نہیں ہے، بلکہ سورج جو ہے وہ نظام شمسی کا اصل مرکز ہے، اور تمام سیارے جس میں دنیا بھی شامل ہے اس کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا جو ہے وہ دراصل سورج کا زمین کے گرد گھومنا نہیں ہے، بلکہ زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ہمیں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک شخص کی تفسیر کرے مثلاً کہ دنیا کا محوری گردش کا نظام ایسا ہے کہ جب آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے تو آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے، تو جس وقت آدھی دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت آدھی دنیا میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جس وقت آدھی دنیا میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت آدھی دنیا میں سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مشرق اور مغرب ایک نہیں رہا، 2 ہو گئے۔ اب یہ تفسیر اگر اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہو تو
یہ تفسیر بالرائے نہیں کہلائے گی۔ کیوں نہیں کہلائے گی؟ اس لیے کہ ہم نے لفظ مشرق اور لفظ مغرب کے معنی نہ بدلے، نہ رب کے معنی بدلے۔ رب کے معنی بھی وہی رکھے، مشرقین کے معنی بھی وہی لیے، مغربین کے معنی بھی وہی لیے۔ اب اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر خیال آرائی کی، تو یہ تفسیر بالرائے نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے آگے چل کے جہاں کہا گیا کہ مشارق و مغارب، بہت سی مشرقیں بہت سے مغرب، پہلے زمانے کے لوگ یہ بات نہیں سمجھ پاتے تھے کہ بھئی بہت سی مشرقیں بہت سے مغرب کیسے ہو گئے۔ اب آج اگر ہم یہ تفسیر کریں کہ ہمارے نظام شمسی میں دنیا کے علاوہ بہت سے سیارے ہیں، اس کے علاوہ کہکشاں میں اربوں کھربوں نظام ہائے شمسی ہیں، ہر نظام ہائے شمسی میں سیارے ہیں، اور ہر نظام شمسی کے سیارے جو ہیں وہ اپنے نظام کے سورج سے نور لیتے ہیں، اور اس کے گرد جب گھومتے ہیں تو اس میں بھی طلوع و غروب کی صورتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح زمین کے اوپر صرف سورج طلوع اور غروب نہیں ہوتا، خدا جانے کتنے سیارے ہیں جو زمین پر طلوع بھی ہوتے ہیں اور غروب بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کا مشرق الگ ہے، ہر ایک کا مغرب الگ ہے۔ اب ہم نے اس کی اس طریقے سے تشریح کی جو پہلے کسی نے نہیں کی تھی، اور اسی طریقے سے اور علوم ہمارے سامنے آ گئے، اس میں ہم نے کچھ اور تشریح کر دی اور کچھ تفسیر بیان کر دی۔ تو یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، اور اس کا ہم کو مکمل طور سے اختیار ہے۔ اس کو تدبر فی القرآن کہتے ہیں، اور اس کے لیے ہی ہمیں قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ تو وہ یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو چیزیں اور آتی ہیں ان کے اوپر ہم ابھی گفتگو کریں گے، لیکن کیونکہ اب ہماری پہلی نشست کا وقت تقریباً اختتام کے اوپر پہنچ گیا ہے، اس لیے ہم آج یہاں پر بات کو ختم کر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کو نہ بالکل چیستہ سمجھا جا سکتا ہے، اور نہ قرآن کو ناقابل فہم سمجھا جا سکتا ہے عام آدمیوں کے لیے۔ ہمارے ائمہ نے تفسیر کے طریقے بتا دیے ہیں، جس کی دقیق بحثوں میں ہم نہیں گئے، صرف نتیجہ نکال کے ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ آپ قرآن پر فکر کریں اور اپنے علوم کے مطابق نتائج نکال سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ معنوں کو تبدیل نہ کریں۔ اب یہاں پر کچھ مثالیں اور ہیں کہ جس میں معنوں کو تبدیل کر کے تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں شروع کریں گے، اور اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہوگی اس میں ہم ان مباحث کے اوپر آ جائیں گے کہ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے احکام کی آیتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور علوم و فنون کی آیتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن جب حروف مقطعات آ جائیں، جب متشابہات آ جائیں، تو وہاں پر ہم کیا کریں؟ اس کا جواب ہم انشاءاللہ اگلی تقریر میں بہت اختصار کے ساتھ اپنے وقت کے اندر دے دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کچھ اور ابواب آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ ابواب جو ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ابواب ہیں، اور اتنی خشکی جو آپ کو ان میں محسوس ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ اس میں محسوس نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔